سے قصیدے لکھے اصحاب مصطفیٰ کے، صدیق اور عمر کے۔ آپ کے بیچ جناب حضرت مولانا احمد حسین صاحب قاسمی، معاون ناظم امارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ بہار کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، بس اس شعر کے ساتھ کہ تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں اگر تو صبح کا اخبار ہو جا، تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں اگر تو صبح کا اخبار ہو جا، کئی دن سے مکہ خالی پڑے ہیں، آ ان آنکھوں کا کرایہ دار ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل قدر علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اعظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان ذی وقار، علاقے اور خطے کے بزرگوں، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل نوجوانوں، پردے نشین ماں بہنوں، آج کا یہ خوبصورت اجلاس جس کتاب ہدایت کے عنوان پر سجایا گیا ہے، میں سب سے پہلے اس کے تمام منتظمین کو خصوصی طور پر جناب قاری قصر الاسلام صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو کامیاب فرمائے، ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور یہ ادارہ ابھی سے کہیں زیادہ اور آئندہ ترقی کے مراحل طے کرے۔ جو بچے حافظ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر عالم باعمل بھی بنائے، اور ملت اسلامیہ کا پاسبان اور سپاہی بنائے۔ دینی تعلیمی اصلاحی اجلاس ہے، جلسہ دستار بندی ہے۔ میں نے قرآن کریم کے حوالے سے ایک آیت پڑھی ہے جو اپنی صداقت آپ بیان کر رہا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس قرآن کریم کے سامنے سے بھی کوئی باطل نہیں آ سکتا اور اس کے پیچھے سے بھی کوئی وار نہیں کر سکتا۔ یہ اس عظیم ذات کی جانب سے نازل کردہ ہے جو حکمت والا ہے اور قابل تعریف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پڑھی کہ تم انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھے اور اس قرآن کی تعلیم دے۔ بزرگوں اور دوستوں، ملک جن مرحلوں سے گزر رہا ہے اور جو ابھی کے حالات کل کا پتہ بتا رہے ہیں، اور ملت اسلامیہ کے سامنے جتنے حالات سروں پر بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے ہیں کہ ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں ہے کہ دوسری مصیبت آن پڑتی ہے، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ کھڑا رہتا ہے۔ ملت کو ایک پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے
اور اس سے ملت جانبر نہیں ہوتی کہ دوسری پریشانی کبھی حکومت وقت کے ذریعے اور کبھی بعض طبقات کے ذریعے ملت کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ ملت اس میں کئی سالوں سے لگاتار الجھی ہوئی ہے، اور 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ان مسائل کے تانے بانے میں اور اس کے الجھاوے سے باہر نکلنے میں کہیں نہ کہیں پریشان ہے۔ اسی بیچ میں آج 11 بجے فاضل گرامی جناب مولانا شمائل ندوی حفظہ اللہ اور جناب مولانا یاسر ندیم القاسمی الواجدی کے ذریعے جو بلایا گیا ڈیبیٹ تھا وحدت وجود باری تعالیٰ پر، وہ بھی آج سامنے سے گزرا اور بڑے اچھے اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے مدرسوں کے جو جال بچھے ہوئے ہیں ملک کے چپے چپے میں، جناب قاری قصر الاسلام صاحب جیسے فاضل نوجوان مختلف خطوں میں جو دینی قلعے قائم کیے ہوئے ہیں اور مدارس اسلامیہ کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں، اسی طرح سے جو مکتب کا مضبوط نظام ہمارے نئے علماء کے ذریعے فاضلین کے ذریعے جو مکاتب کا مضبوط اور سنہرا نظام چل رہا ہے، اس کے پس منظر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند اور ریاست بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال کے مسلمانوں کی پیشانی کا عظمت والا جھومر امارت شریعہ، اس کے حوالے سے اور ابھی ہماری نئی نسل جو دین کی جانب مائل ہوئی ہے، ان تمام تناظر میں چاہوں گا کہ جو کرنے کے چند ضروری کام ہیں اس پر ہم لوگ اپنی توجہ مرکوز کریں اور جناب مولانا قصر الاسلام صاحب کی ہمت افزائی کریں، ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو آگے بڑھایا جائے، ان کی ہمت میں اضافہ کیا جائے، حوصلے کو مہمیز کیا جائے، کرنے کے کام جو بھی ہیں اس پر ہم اپنا جائزہ لیں کہ کتنا کام ہوا ہے، کتنا کام ہونا باقی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں خوب اچھی طرح سے سمجھیے کہ آپ اس سرزمین پر تمام انسانوں کے لیے، ایک جاوید اختر کے لیے نہیں بلکہ انگنت جاوید اختر ہیں جو چھوٹے چھوٹے سوالات میں اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ ایک بڑی آبادی ہے برادران وطن کی جن کی تعداد اس ملک کے اندر 80% ہے۔ ان تمام کے سامنے آپ کو احقاق حق کرنا ہے، اللہ کے سچے دین کو پیش کرنا ہے۔ وہ قرآن مجید جسے آج 6 حفاظ کرام نے اپنے سینے میں لیا ہے اور آج وہ اس عظمت سے سرفراز کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر دستار حفظ قرآن باندھی جائے گی، علماء کرام کی دعائیں انہیں نصیب ہوگی، ماؤں کی آنکھوں میں مزید نور پیدا ہوگا، ان کے والدین کو آج ایک عجب کیفیت کا سرور حاصل ہوگا، اور یہ پورا مجمع دیکھے گا کہ ان بچوں کو جو عظمت ملی ہے، نسبت ملی ہے، کتنی بڑی عظمت اور کتنی اونچی نسبت ہے۔ آئیے اس حوالے سے 2-3 بنیادی باتیں میں چاہوں گا کہ آج کے اس جلسے سے آپ حضرات اپنے دامن میں سمیٹتے جائیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا امین اور متوالا بنایا ہے۔ یہ بڑا اونچا کلمہ ہے، اس کلمہ کی عظمت سمجھیے۔ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی اور ہندوستان کے اندر جتنے 1,40,00,000 انسانی آبادی ہے، اس کے دین و ایمان کی ذمہ داری آپ کو دی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو 700 کروڑ سے زیادہ انسان بستے ہیں، ان تمام لوگوں تک اس کلمہ کو پہنچانا، اس دین کو پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم مبارک کتاب کو، اس کے پیغام کو پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جی
وہ والدین خوش نصیب ہیں، وہ باپ خوش نصیب ہے، وہ ماں خوش نصیبہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا داخلہ مدرسہ زینت القرآن میں کرایا ہے۔ جی، امارت شریعہ ہر بستی، ہر محلے، ہر مسلم آبادی میں اپنے کارواں کو، اپنے وفد کو، اپنے علماء کو بھیجنے کا کام کرتی ہے، اور یہ علماء پورے سال وقفے وقفے سے ایک ترتیب کے مطابق تمام مسلم آبادیوں میں 2-3 تحریکیں چلا رہے ہیں ہندوستان کے تناظر میں۔ آپ حضرات کو بالکل حالات سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کرسی پہ برسر اقتدار طبقہ ہے، آپ کبھی بھی اس کے دھونس میں نہیں آئیں۔ ذرہ برابر آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ کون حاکم ہے، کون حکمراں ہے، اور اس کی طاقت کیا ہے، اور وہ آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں کر سکتا ہے، کیا قانون بنائے جا رہے ہیں، آپ کو ان چیزوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ آپ اس ذات باری تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس نے رات کا نظام بنایا، دن کا نظام بنایا، جس نے سماوات اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس نے پاؤں تلے یہ دنیا بسائی، جس نے دھڑکتا ہوا دل عطا کیا، جس نے آنکھوں میں نور عطا کیا، جس نے زبان کو بول عطا کیا، جس نے دماغ کو سوچنے والا، دل کو دھڑکنے والا بنایا، جس نے آپ کی پیدائش اور ہماری پیدائش سے پہلے ایک دنیا بسا کر کے اور ایک نظام برپا کر کے پھر ہمیں بھیجا، اور صرف بھیجا نہیں بلکہ اس نے ایک انسان کے پیدائش سے پہلے اس نے 1000 رحمت والی، شفقت والی، محبت والی، الفت والی ماں اسے بھیج دیا کہ جو ماں اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں، دسمبر کے جاڑے میں، جنوری کی لرزہ بر اندام ٹھنڈک کے اندر ایسی ماں عطا کیا کہ جو ماں رات بھر بچے کے پیشاب پہ خود سو جاتی ہے، گیلے پر سو کر رات گزارتی ہے، اور اپنے بچوں کو سوکھے میں سلاتی ہے، اپنے بدن سے حرارت عطا کرتی ہے۔ جو سوکھا بستر ہوتا ہے اس سوکھے بستر میں اسے لپیٹ کر اسے گرمی فراہم کرتی ہے۔ وہ باپ، جو باپ بوڑھا ہے، کمر جھک چکی ہے، اس کے جسم کی توانائی جا رہی ہے، طاقت ختم ہو رہی ہے، دن بھر بھوکا ہے، وہ اسے کھانے کے لیے خود کھانا چاہیے، اسے آرام چاہیے، اسے دن کے اندر راحت چاہیے۔ وہ تھکے بغیر، سستائے بغیر، آرام کیے بغیر، کھائے بغیر اس ننھے سے بچے کے لیے پورے دن کماتا ہے۔ وہ عظیم ذات جس نے آپ کے سروں پر آسمان سے سائبان کیا، سایہ دیا، جس نے ہزاروں درختوں کے شاخوں میں آپ کے لیے کھانے کے لیے مختلف قسم کے میوہ جات لگا دیے، جس نے آپ کی زندگی کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سامان پیدا کیے، اس اللہ کو آپ مانتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کو سجدے کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور اسی کی کتاب پڑھانے کے لیے، اسی کی عظیم کتاب کی تعلیم کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کیا ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجئے۔ مدرسے کی تعلیم جو ہے، اس کی ابتدائی تعلیم فرض عین ہے۔ مدرسے کی تعلیم کے 2 حصے ہیں۔ ایک تعلیم کا حصہ ہے مکتب کا، جس میں دینیات کی تعلیم ہوتی ہے، جس میں 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے گاؤں سے صبح آتے ہیں، اسے ماں تیار کرتی ہے اور وہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، وہ بسم اللہ کی زبان کھولتا ہے، وہ پہلے پہل اپنے استاذ کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتا ہے، وہ کلمے کا پہلا بول سیکھتا ہے۔ اسی طرح سے جو مکتب کا نظام ہے، جو مسجد کے تحت مکتب کا نظام چل رہا ہے، اے گوپال گنج کے مسلمانوں، امارت شریعہ کی یہ پکار ہے کہ تعلیم کا ایک نظام جس کا تعلق حافظ قرآن سے ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ تعلیم کا ایک نظام جس کا تعلق عالمیت سے ہے، مولویت سے ہے، فاضل سے ہے، مفتی سے ہے، قاضی سے ہے، جس کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے، کہیں نہ کہیں اس کا تعلق فرض کفایہ سے ہے۔ مگر وہ تعلیم کہ ہر بیٹا کو، ہر بیٹی کو، ہر پیدا ہونے والے بچے کو
بچے کو وہ تعلیم آنی چاہیے. وہ کلمے کی تعلیم ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تعلیم ہے, وہ تعلیم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تعلیم ہے. وہ تعلیم واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یعنی رسالت کی تعلیم ہے. اے مسلمانوں, یہ تعلیم فرض عین ہے. ہندوستان کی پوری فضا جو کفر میں اٹی ہوئی ہے, ہندوستان کا پورا ماحول جس کے اوپر آج شرک کی چادر تانی جا رہی ہے, ہندوستان کا وہ نظام تعلیم جسے آج ایک خاص مذہب, تہذیب اور سنسکرتی کے روپ میں ڈھالا جا رہا ہے, اور وہ ایجوکیشن پالیسی جو 2020 میں بنائی گئی, نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020. ہندوستانی مسلمانوں, تم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے شوق رکھتے ہو, علماء منع نہیں کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کالج میں بھیجنا چاہتے ہیں, علماء منع نہیں کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بڑی بڑی یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتے ہیں, علماء منع نہیں کرتے ہیں. بلکہ علماء کرام تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں, امارت شریعہ کے امیر شریعت کی یہ پکار ہے کہ آپ اگر ہندوستان میں باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اصلی تعلیم دلائیے, شوق سے دلائیے, بلکہ آدھی روٹی کھائیے مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے. زمین بیچ کر, گہنے بیچ کر اور اپنی زمین و جائیداد کو گروی رکھ کر اگر بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا ہو, دیجئے, شوق سے دیجئے. علماء حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. مگر ہندوستان کی اس کفر آلود فضا, رکھ دو مدرسے کے نام, مولانا قصر الاسلام صاحب مدرسے کے نام, ماشاءاللہ. ہندوستان کی کفر آلود فضا, ہندوستان کے اندر شرک کی تہذیب میں مسلمانوں کو جو مشرک بنانے کی ناپاک سازش رچی جا رہی ہے اور گھر واپسی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, اور ایک ایسی تحریک چلائی جا رہی ہے کہ آنگن باڑی سے لے کر اور پراتمک تعلیم سے لے کر میٹریکولیشن, انٹرمیڈیٹ, گریجویشن, ماسٹر ڈگری, ایم فل, پی ایچ ڈی تک ایک ایسا سلیبس, ایک ایسا نظام تعلیم ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے اور دیگر یہاں کے شہریوں کے لیے ترتیب دیا گیا اور اسے لازم قرار دیا گیا, اور باضابطہ 2040 کے اندر مکمل طور پر آنگن باڑی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں اور بڑے سے بڑے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, پورے ہندوستان کے طول و عرض کے اندر NEP 2020 نافذ العمل ہوگا. اس پورے نظام تعلیم میں, اس پورے نصاب تعلیم میں اے ہندوستانی مسلمانوں, کہیں پر لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہوگا, کہیں پر محمد الرسول اللہ کا ذکر نہیں ملے گا, کہیں پر مغلیہ سلطنت کا نام نہیں ملے گا, کہیں پر اسلام کی ذرہ برابر کوئی نشانی نہیں ملے گی. بچے آپ کے کفر شرک کی دہلیز پر کھڑے ہوں گے. ایسے عالم میں یہ جو بوریہ نشین علماء ہیں, یہ جو مدرسے کا نظام ہے, یہ جو مکتب کا نظام ہے, یہ جو حافظ صاحب, قاری صاحب, مولوی صاحب اور یہ مدرسے والے اور یہ امام صاحب, یہ آپ کے بچوں کے لیے دین کے داعی اور دین کے سپاہی. اگر یہ علماء اگر مدرسے کے نظام کو چھوڑ کر کے کاروبار کر لیں اور مکتب کی چٹائی پہ پڑھانا بند کر دیں اور ممبئی کا رخ کر لیں اور زری کے کارخانے بنا لیں, ہندوستانی مسلمانوں, آپ کے بچے 20 سالوں کے بعد, 30 سالوں کے بعد مرتد ہو جائے گا. جاوید اختر ایک نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جاوید اختر کو نمودار کیا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کہ جو مولانا فضل الحق خیرآبادی کا پرنواسا ہو, عالم دین کے گھرانے سے تیار ہوا ہو, 4
بڑے وقت کے ادیبوں نے جس کی تربیت کی ہو، آج وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ملحد، دہریہ، ناستک، اللہ کا منکر، اللہ کو گالی دینے والا، اللہ کے نظام حکومت پر سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، علامہ اقبال جب یورپ کی سیر کر کے آئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا، اپنے تاثرات بیان کیجئے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر یہ جو بوریا نشی مولوی ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ جو مولوی ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں یہاں، یہ جو مکتب چلا رہے ہیں، یہ جو مدرسے قائم کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ جو امامت کر رہے ہیں، یہ جو اللہ کی بول رہے ہیں، یہ جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ جو اللہ کی تعلیم دے رہے ہیں، اے ہندوستانی مسلمانوں، اے بڑے بڑے دانشوروں، اے اسلام کے نام پر روٹی کھانے والے، بڑے بڑے علم و آگہی سے تعلق رکھنے والے دانشوروں، یاد رکھو ان علماء کو، ان مولویوں کو، ان بوریا نشینوں کو ان کے حالات پہ چھوڑ دو۔ اگر ان لوگوں نے مسجد کو چھوڑ دیا، مکتب کو چھوڑ دیا، مدرسے کو چھوڑ دیا، اللہ کی جانب بلانا چھوڑ دیا، اگر انہوں نے اللہ کی بات کہنی چھوڑ دی، اللہ کی دعوت دینا بند کر دیا، تو یاد رکھو جو کچھ ہماری آنکھوں نے یورپ کے اندر دیکھا ہے، اسپین کے اندر دیکھا ہے، اندلس کے اندر دیکھا ہے، قرطبہ میں دیکھا ہے، غرناطہ میں دیکھا ہے، اور وہ ممالک جسے مصعب بن عمیر، طارق بن زیاد اور بڑے بڑے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کہ ان بندوں نے جنہوں نے اپنے خون جگر کو بہا کر کے ان زمینوں کو زیر نگین اسلام کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وہ قربانیاں جیسے وہاں ضائع ہو گئی، یہاں محمد بن قاسم کی قربانی ضائع نہ ہو جائے، خواجہ معین الدین چشتی کی قربانی ضائع نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں، وہ علماء، وہ اکابرین، وہ امت کے اساتین علم و فضل جنہوں نے تمام قربانیوں کو دے کر کے ہندوستان کے اندر اسلام کو توانا کیا، اس کا شجر لگایا، اور آج ہندوستان کے چپے چپے میں، ہر ریاست میں، ہر ضلع میں، کم و بیش تمام بستیوں میں، آبادیوں میں اسلام کا بول بالا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھی اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے ہندوستانی مسلمانوں سے جو علماء کرام کی پہلی فریاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مکتب کا نظام ہے، یہ جو مدرسے کا نظام ہے، اس نظام کو طاقت بخشیے، اس میں رکاوٹ نہ بنیے، روڑے نہ اٹکائیے۔ مولانا قصر الاسلام صاحب جو مدرسہ بنائے اور جس مدرسے کو چلا رہے ہیں اور جس مدرسے کے کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس مدرسے کے جتنے بھی علماء اور جتنے بھی اس کے بنانے والے، قائم کرنے والے، اس مدرسے کو آگے بڑھانے والے ہیں، ان تمام کے دست و بازو بنیے۔ ایک ایک مکتب، ایک ایک مدرسہ، 5 بچہ اگرچہ پڑھ رہا ہو، 10 بچے پڑھ رہے ہوں، 20 بچے پڑھ رہے ہوں، صبح کے وقت میں ہر مسجد کے اندر وہ جو اسکول میں جانے والے بچے اسکول سے پہلے 1 گھنٹہ اللہ اس کے رسول کی بات سیکھنے کے لیے امام مسجد کے پاس جاتا ہے۔ میں ہر ماں سے کہوں گا، ہر باپ سے کہوں گا، گھر کے ہر گارجین سے کہوں گا کہ ایسا کیجئے کہ آپ اسکول جانے سے پہلے بچوں کو عصری تعلیم گاہوں میں بھیجنے سے پہلے لازمی طور پر اپنے بچوں کو مکتب کی چٹائی پر بھیجئے۔ اگر یہ بچے آج مکتب میں جا کر، مدرسوں میں جا کر اگر اس نے کلمہ نہ سیکھا، کلمہ کا معنی نہ سیکھا، اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی سطوت، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت، اس کی کائنات، اس نے دنیا کو کیسے پیدا کیا، 1,24,000 انبیاء کس طرح سے دنیا کے اندر آئے اور گمراہ انسانوں کو کس طرح سے راہ ہدایت دکھائی، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ناواقف تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں جان رہے تھے۔ انسان مادے سے بنا ہے اور انسان مادیت پرست ہے، اور یہ اپنے سامنے کی چیزوں کو تو جانتا ہے، ماں کو جان رہا ہے، باپ کو جان رہا ہے، کھانا کو جان رہا ہے، پانی کو جان رہا ہے، سورج کو جان رہا ہے، چاند سے واقف ہے، صبح کو دیکھ رہا، شام کو دیکھ
دیکھ رہا، مگر اس پوری کائنات کے پیچھے وہ عظیم ہستی جس نے رات کا نظام بنائی، وہ عظیم ہستی جس نے دن کو اجالا کیا، وہ عظیم ہستی جس نے انسانوں کا نظام، جانوروں کا نظام، نباتات، جمادات، حیوانات، سمندر کی مخلوق، جنگلات کی مخلوق اور انسانیت کے درمیان رہنے والے چوپائے، بہائم، جانور اور وہ ساری کائنات جو انسانوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور وہ پوری کائنات جو انسانوں کی نگاہوں سے پرے ہے اور ماورا ہے، جس کو انسان دیکھ رہا ہے، جس کو نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں لکھی ہیں۔ وہی قرآن پاک جس کو پڑھا کر کے مولانا قاسم الاسلام صاحب نے 5-6 خوش نصیب بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ آج یہ بچے سینے میں قرآن کریم کی 6666 آیتیں سجا کر کے حافظ قرآن کا تمغہ امتیاز لیا، اور سروں پر ان کے دستار تحفیظ باندھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بچے حافظ ہونے کے بعد، دور مکمل کرنے کے بعد، یہ انشاءاللہ عربی درجات پڑھیں گے، پھر یہ دارالعلوم دیوبند کا رخ کریں گے، دارالعلوم ندوۃ العلماء جائیں گے، پھر آج مولانا شمائل ندوی کے بعد جب 20 سالوں 30 سالوں کے بعد کوئی جاوید اختر نام کا دہریہ، ملحد، خدا کا منکر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف بکنے والا اور اسلام کے خلاف کھڑا ہونے والا، اگر کوئی اسلام کے خلاف انگلی اٹھائے گا تو یہ حافظ قرآن بچے کھڑے ہو کر کے، جس طرح سے راجدھانی میں دہلی دارالحکومت کے اندر ہزاروں کے مجمع میں اور ہزاروں لاکھوں ناظرین جو اسے اسکرین کے ذریعے ہندوستان سے باہر اس علمی مباحثے کو اور اللہ تعالیٰ کے مبارک وجود پر مبنی جو گفتگو تھی، جو کلام تھا، جو مناظرہ تھا، جو مباحثہ تھا، دیکھ رہے تھے، یہی بچے انشاءاللہ 20 سالوں کے بعد اسلام کے خلاف، ہر اٹھنے والی الہادی طاقت کے خلاف، کفر کی قوت کے خلاف، شرک کی آندھی کے خلاف، ظلم و بربریت کے طوفان کے خلاف یہ بچے کھڑے ہوں گے اور اسلام کا نام روشن کریں گے۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے یہی بچے سینہ سپر ہوں گے۔ اس لیے ہندوستانی مسلمانوں، ان علماء کرام کی قدر کیجئے اور ان کے مدرسے میں آئیے کبھی کبھی اور پوچھئے کہ یہ جو 100 بچے 150 بچے مدرسہ زینت القرآن کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں؟ ٹھنڈک ہے، کڑاکے کی ٹھنڈک، اس ٹھنڈک میں یہ بچے کہاں پر سو رہے ہیں؟ اسے کمبل ہے یا نہیں؟ سویٹر ہے یا نہیں؟ مدرسے میں جو کھانا بن رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ مدرسہ مقروض ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، آپ پر ہمیں فخر ہے کہ ہندوستان کے اندر آپ کے دم سے، آپ کی اعانت سے، آپ کی امداد سے، آپ کی توجہات سے ہزاروں کی تعداد میں مدرسے چل رہے ہیں، علماء پڑھا رہے ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، مدرسے کا نظام جاری و ساری ہے، مسجد مسجد، محلہ محلہ، بستی بستی، مکتب کا مبارک نظام جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء ربانیین نے ہندوستان کے اندر عالم اسلام کو اٹھا رکھا ہے، اور کس ماں نے ایسا شیر بچہ جنا ہے جو شمائل ندوی کو اور مولانا یاسین ندیم القاسمی کو اور وہ پورا جتھا جو مولانا قاسم نانوتوی کے سپوت ہے، اور وہ پوری جماعت جو مولانا رشید احمد گنگوہی کی تیار کردہ جماعت ہے، دارالعلوم دیوبند، جو بر صغیر نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام کے اندر اسلام کی عظمت، اسلام کی شان و شوکت، اسلام کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اپنی خدمات نہ جانے کتنے سالوں سے انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہندوستانی مسلمان جب تک مولانا قاسم الاسلام کے مدرسہ زینت القرآن کو، اس طرح کے دوسرے ادارے کو اپنی جان کے اندر رکھیں گے، دل کے اندر رکھیں گے، مدرسوں کی اعانت کرتے رہیں گے، مدرسوں کی ضرورتوں کی کفالت کرتے رہیں گے، علماء کی توقیر، علماء کی عزت، علماء کا احترام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کوئی بیٹا، کوئی ایسا بچہ
بچہ اسلام کے خلاف کھڑا ہونے کی اگر جرأت کرے گا، اگر کوئی ہمت جٹائے گا، تو انشاءاللہ ان مدرسوں کی چہار دیواری سے، ان مدرسوں کی کھائی ہوئی دال سے پروردہ پڑھا ہوا بچہ انشاءاللہ کھڑا ہوگا، اور وقت کے دہریہ کو، اور وقت کے ملحد کو، اور وقت کے کافروں کو، اور وقت کے ظالمہ جابروں کو دندان شکن جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے جو کچھ کہا کہ اگر اسپین کے اندر، اندلس کے اندر، بوسینیا کے اندر اور مغرب کے اس دہلیز پر جہاں طارق بن زیاد نے اپنی کشتی جلا دی اور بغیر لڑے ہوئے اسلامی سلطنت کو فتح کیا، اگر وہاں دارالعلوم دیوبند جیسا کوئی ادارہ ہوتا، امارت شریعہ جیسی کوئی تحریک ہوتی، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جیسا کوئی مسلمانوں کا ملکی سطح پر وفاق ہوتا، اور اس طرح سے اسلام کی خدمت کرنے والے جیالے اگر وہاں ہوتے، تو کوئی جامعہ قرطبہ بند نہیں ہوتا، مدرسے کا نظام کمزور نہیں ہوتا، اور علماء کرام اگر وہاں ختم نہ ہوتے تو عیسائیت سر نہیں اٹھاتی، اور اسلامی ملک اور اسلامی سلطنت جہاں 850 سال پوری دنیا اسلام کی رہبری کا فریضہ انجام دیا، جہاں بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی، حدیث کی کتابیں لکھی گئی، قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی، بلکہ کہنا چاہیے کہ اندلس کے اندر مسلمانوں کے بنائے ہوئے مدرسوں کی نقالی کر کے آکسفورڈ یونیورسٹی بنائی گئی، میونخ یونیورسٹی کی جرمنی کے اندر بنیاد ڈالی گئی، اور یورپ اور امریکہ جو سراپا صدیوں سے تاریکی کے اندر زندگی گزار رہا تھا، معلوم نہیں کہ علم کسے کہتے ہیں، معلوم نہیں تھا کہ سائنس کسے کہتے ہیں، معلوم نہیں کہ نظام تعلیم کیسے برپا ہوتا ہے، معلوم نہیں کہ سائنس کو ترقی کیسے دی جاتی ہے، وہی اندلس جہاں قرآن کریم سے سائنسی اصول کا استخراج کیا گیا، اور دنیا نے اس اندلس کے تعلیم گاہوں سے چاند پر کمل ڈالنے کا حوصلہ پایا۔ آج اس اندلس کے اندر جامعہ قرطبہ کھڑا ہے، اشک برسا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، دارالعلوم دیوبند ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے، ندوۃ العلماء ہماری آنکھوں کا نور ہے، امارت شریعہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستانی مسلمانوں کی پیشانی کا جھومر ہے۔ ہندوستانی مسلمان بھوکا تو رہ جائے گا، پیٹ پر پتھر تو باندھ لے گا، مگر انشاءاللہ مدارس کے نظام کو اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے فکر و عمل سے، اپنی مالی اعانت سے مضبوط کرے گا۔ اکابرین دیوبند کی قیادت پر ہندوستانی مسلمان جب تک لبیک کہتے رہیں گے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، امارت شرعیہ، جمعیت علماء ہند کے قائدین کو جب تک ہندوستانی مسلمان اپنی آنکھوں کا سرما بنائے رکھیں گے، انشاءاللہ یہاں الحاد، یہاں کفر، یہاں شرک، یہاں اسلام کے خلاف کوئی بھی اپنا سر نہیں اٹھا پائے گا۔ یہی پیغام کہ مکتب کے نظام کو مضبوط کیا جائے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ تلک، جہیز، بارات اور زمین اور دنیا داری میں آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، یاد رکھو اگر آپ کا ایک بیٹا مرتد ہو گیا، آج ہمارے گھروں سے ہماری بیٹیاں غیروں کا ہاتھ تھام کر کے راہ ارتداد اختیار کر رہی ہے، وہ کسی باپ کی آنکھوں کا نور ہے، کسی ماں کی لخت جگر ہے، اسلامی خاندان میں اس کی پرورش ہوئی ہے۔ میں اپنی ماؤں تک یہ آواز پہنچانا چاہوں گا کہ اے میری ماؤں، اور آپ حضرات گھر کے گارجین ہیں، آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، گھر کے گارجین ماں، گھر کے گارجین باپ سے میں ایک بات کہہ کر کے رخصت ہونا چاہوں گا کہ آپ بچوں کو کپڑے دے رہے ہیں، کھانے دے رہے ہیں، آشیانے بنا کر کے دے رہے ہیں، اور اسے دنیا کی ساری چیز دینے کے لیے تیار ہیں، دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اے میرے بزرگوں، اے نوجوانوں، اے گھر کے گارجینوں، آج ہندوستان کی جو مسموم فضا ہے، آج یہاں کفر، آج یہاں شرک، آج یہاں ارتداد، آج یہاں اسلام کے خلاف ہزاروں سازشیں رچی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف، شعائر اسلام کے خلاف ہر دن ایک نیا قانون بنایا جا رہا ہے۔ اگر ہر گھر کی ماں نے
ہر گھر کے باپ نے اگر اپنے بیٹوں کو، اگر اپنی بیٹیوں کو مکتب کے اندر بھیج کر، مدرسوں کے اندر بھیج کر، اگر اس کے سینے سفینہ کے اندر اور سفید تختی کے اندر لوہے دل پر، معصوم ذہن پر، پاکیزہ عقل پر اگر اللہ کا کلمہ نہیں لکھا، پکا سچا مسلمان نہیں بنایا، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں بٹھائی، ایمان نہیں دیا، تو یاد رکھیے لاکھوں ایکڑ زمین ہو جائے، کروڑوں کا سونا ہو جائے، اربوں روپے بینک کے اندر جمع ہو جائے، مگر اگر آپ کی اولاد کو ایمان کی دولت نہیں ملی ہے، قرآن کی دولت نہیں ملی ہے، اسلام کی دولت نہیں ملی ہے، مکتب میں نہیں بھیجا، مدرسوں میں نہیں بھیجا، اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کی رضا عطا نہیں کی ہے، حضرت عائشہ کا طریقہ نہیں سکھایا ہے، اگر آپ نے اپنی نئی نسل کو حضرت خالد بن ولید کی جرأت نہیں سکھائی، اگر آپ نے اپنی اولاد کو محمد بن قاسم والا ایمان اور اس جیسی جرأت کا سبق نہیں دیا، اے ہندوستانی مسلمانوں، تو یاد رکھو جو کفر کی آندھی اٹھی ہے، جو شرک کا طوفان سروں پر کھڑا ہے، جو ارتداد کی لہر تمہارا انتظار کر رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ تمہارے مرنے کے بعد ارتداد اٹھے، کفر سر اٹھائے اور تمہاری بیٹیاں، تمہارے بیٹے جن کو تم دنیا کے اندر ہزاروں کی، لاکھوں کی پراپرٹی دے کر کے جاؤ گے، زمین دے کر کے جاؤ گے، گھر دے کر کے جاؤ گے، سونے دے کر کے جاؤ گے، پورا سرمایہ حیات، پوری پونجی زندگی کی ان کے حوالے کر کے جاؤ گے، اگر وہ بچہ کافر ہو گیا، اگر وہ بچی مشرک ہو گئی، اگر وہ دین کو چھوڑ دی، تو اللہ کی قسم قبر کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر لے گا۔ اس لیے سب سے بڑی دولت جو اولاد کو دی جاتی ہے، سب سے بڑی نعمت جو اولاد کے حوالے کی جاتی ہے، سب سے بڑا تحفہ جو اولاد کو دیا جاتا ہے، ایک ماں کی جانب سے، ایک باپ کی جانب سے، گھر کے گارڈین کی جانب سے، اللہ کی قسم ایمان سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، قرآن کریم کی آیات سے بڑھ کر کے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو اسلام کے سائے میں رکھے، اور ہر ماں، ہر باپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں مکمل مسلمان بنا کر کے جائے، پکا سچا مومن بنا کر کے جائے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جائے۔ اے لوگو یاد رکھو تمہاری بیٹی کا جو تم نے جہیز میں جتنی دولتیں دی ہیں وہ ساری دولت ختم ہو جائے گی، سونے بک جائیں گے، جو جہیز کے سامان ہیں پرانے ہو جائیں گے، مگر جو تم نے اپنی بیٹی کو اسلامی ادب دیا، دین کی تربیت دی، قرآن کی تعلیم دی، انشاءاللہ بوڑھی ہو جائے گی مگر وہ اسلامی تربیت کے اندر ذرہ برابر کمی آنے نہیں دے گی۔ اے گاؤں کے بزرگوں، اگر تمہارا بیٹا تمہارے تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، تمہاری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اگر نشہ کرنے والا ہو گیا، شرابی ہو گیا، جواری ہو گیا، بے نمازی ہو گیا، ملحد ہو گیا، خدا نہ کرے اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے، تو اے لوگوں قیامت کے روز آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن، جو حدیث، جو اسلام اور جو قرآن کریم کی آیتیں آپ کو دی ہیں، آپ انہیں اپنی اولاد کو دے کر کے جائیں، حوالے کر کے جائیں، مسلمان بنا کر کے جائیں۔ جب آپ کا جنازہ رکھا ہو تو آپ کا بیٹا آپ کے لیے دعا کے دو بول بول سکے، مغفرت کرانے کی پوزیشن میں ہو، دعا کرنے کے قابل ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ رکھا ہوا رہے مگر بیٹا کو اللہم اغفر لحینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرینا وکبیرینا وذکرینا وانسانا یہ پڑھنا نہ آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیٹا کو یہ دعا یاد نہ ہو کہ اللہم اغفر لی ابی ورحمہ واعف عنہ ووسع مدخلہ واکرم نزولہ، کہیں بچہ آپ کی مغفرت کے لیے زبان کھول نہ سکے۔ اس لیے آج کے اس اجلاس سے سب سے اہم پیغام یہ لیتے جائیے کہ یہ 6 بچے جن کے سروں پر عظمت قرآن کی دستار باندھی جائے گی، اللہ تعالی ہر ماں کو، ہر باپ کو یہ توفیق دے کہ ان کا لال، ان کا لخت جگر قرآن کریم کا حافظ ہو، قرآن کریم کا عالم ہو، عالم باعمل ہو، اسلام کا داعی ہو، اسلام کا سپاہی ہو، اور ہر حالت میں اسلام پر چلنے والا ہو۔
کیا بتاؤں اے مسلمان، تجھ سے نادانی تیری نام کی بس رہ گئی ہے، اب مسلمانی تیری تھا کبھی حیران زمانہ، تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل، عالم میں حیرانی تیری۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد کی دینی، اسلامی، روحانی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔